السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع جو ہے وہ دن بدن سخت اور تشویشناک مرحلے میں داخل ہوتا جا رہا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا، تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، جو وہاں سے اسرائیل کا اپنا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارا گراؤنڈ افینسو بڑی ہیوی طریقے سے شروع ہو گیا ہے، ہمارے ٹینکس جو ہیں وہ غزہ میں داخل ہو گئے ہیں اور سرنگیں جو ہیں ان کی انٹرنسز ہمیں مل گئی ہیں اور ان کو ہم بند کرتے جا رہے ہیں بمباری کر کے، اور اس میں سے لوگ نکل کے بھاگ رہے ہیں. یہ ان کا کہنا. ادھر امریکی حکام نے تو دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عربیہ اب بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہے. اور ایک اور خبر گردش کری ہے کہ سعودی عربیہ امریکن ڈیفنس سسٹم کو تعینات کرنے کا بھی خواہش مند ہے. تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کا ہاتھ روکنے کے لیے ایک بڑا پلان پیش کر دیا. فلسطینی مزاحمتی گروپ نے ایک حیران کن کرنے والی ویڈیو جاری کی ہے اور اسرائیلی فوج کی. اور خیر، ان تمام خبروں کی تفصیلات اور دوسری اپڈیٹس آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا. بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی. اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور شیئر کریے گا. پہلے بات کرتے ہیں اہم مسئلے پہ کہ امریکن حکام جو ہیں وہ تو ابھی تک پر امید ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کے باوجود سعودی عربیہ اور اسرائیل کی سفارتی کنڈیشن بہتر ہو جائے گی اور ان کے سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں گے. تو غزہ میں جاری حالیہ کشیدگی اور اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کے باوجود امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عربیہ کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے میں دلچسپی برقرار ہے. تو امریکن قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عربیہ غزہ تنازع کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول لانے میں دلچسپی رکھتا ہے. تو امریکن ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی عربیہ نے یقین دلایا کہ وہ اسرائیل سے تعلقات معمولات پر لانے کے معاہدے پر ابھی بھی انٹرسٹڈ ہے. اور دوسری جانب سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کی اعلیٰ امریکن عہدیداروں سے ملاقات کے دوران اسرائیل فلسطین تنازع اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. تو اب اگر ہم دیکھیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کے اوپر جس کا سعودی عربیہ کا جس طرح کا رد عمل تھا کہ سعودی فرما روا نے امریکن وزیر خارجہ کو انتظار کروایا، کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو دیکھیں اس کے باوجود امریکہ ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹا. اس نے عرب اسرائیل تعلقات بحال کروانے میں اپنی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے، کیونکہ عرب اسرائیل تعلقات کی بحالی کوئی چھوٹا سا منصوبہ تو ہے نہیں. امریکہ اس پلان کے ذریعے پوری دنیا کا نقشہ بدلنا چاہتا ہے. تو اگر عرب ممالک نے تھوڑی سی ایک ذرے برابر بھی غلطی کی تو پھر تمام عرب بادشاہوں کا حشر نشر ہو جائے گا. کیونکہ دوسری طرف رشیا، ایران اور چائنا کے پاس ایک اور کاؤنٹر پلان موجود ہے. رشیا اور چائنا کے بلاک اور ان کے ممالک میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. مشرق وسطیٰ کی تمام مزاحمتی تحریکوں کے ذریعے ایران کے ذریعے کنٹرول کر لیا گیا. سوائے مصر کے اس وقت اسرائیل کے تمام ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ ایران کی پراکسیز وہاں پہ موجود ہیں. مشرق وسطیٰ کے اندر اس وقت کوئی بھی امریکن اڈا محفوظ نہیں ہے. سمجھ لیں کہ یہ جنگ مشرق وسطیٰ کے اندر امریکن بقا کی اب جنگ بن گئی ہے. اس لیے امریکہ اس میں قطعی جذباتی رویہ تو اختیار نہیں کرے گا کہ سعودی عربیہ نے تب یہ کہا تھا اور اس نے ایسا کیا تھا، ہم نے تعاون نہیں کیا تھا، بلکہ امریکہ ہر اس چیز کو پس پش ڈال کے مشرق وسطیٰ کے اندر اپنی موجودگی کو یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کرے گا، کیونکہ یہ خطہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے اور تیل کی یہ دولت ہمیشہ عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز ہے. تو اب اس ساری صورتحال میں عرب حکمران پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے معاملہ ہے یہ ہے کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے. کریں تو مرتے ہیں، نہیں کرتے تب بھی مرتے ہیں. کیا کریں؟ اگر وہ امریکہ کی طرف جاتے ہیں تو رشیا اور ایران جاری تنظیموں کو بادشاہتوں کے خلاف بھڑکایا جا سکتا ہے، اور اگر رشیا اور ایران کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر ریاستی مشینری میں موجود امریکن عناصر اور پابندیاں عرب حکمرانوں کے اپنے سروں پہ تلوار بن کے لٹکتی رہیں گی. یہ معاملہ پیچیدہ ہے. بہرحال ابھی ایک امپورٹنٹ خبر ہے کہ سعودی عربیہ امریکن ڈیفنس سسٹم انسٹال کرنا چاہ رہا ہے. ویسے تو باوصوف ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن یہ معاملہ ہے بہت اہم. اب ممکن ہے کہ ایسا ہو بھی جائے. پہلی بات تو یہ کہ جب کسی بھی کئی چھوٹے ممالک ان کی جنگ لگنے لگے تو بڑے ممالک اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. میڈیا کے ذریعے مختلف کیمپینز کروائی جاتی ہیں، مختلف اسباب پیدا کیے جاتے ہیں، خوب اسلحہ بیچ کر کمائی کی جاتی ہے. لیکن سعودی عربیہ کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے کہ امریکہ فی الحال یہ نہیں چاہتا سعودی عربیہ اور اسرائیل خطے کے اندر کسی قسم کی بدامنی یا خطرے کا شکار ہو، کیونکہ امریکہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات کے ذریعے بہت آگے کے اہداف حاصل کرنے کا خواہش مند ہے. سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آخر سعودی عربیہ کو امریکن ڈیفنس سسٹم کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ سمجھ لیں قدرتی طور پہ حالات دو واقعات ایسا رخ اختیار کر گئے، بنا بنایا کھیل ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل اور سعودی عربیہ کے دشمن مشترک ہو گئے. تو
تو اب آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یمن کے جن حوثی باغیوں نے اسرائیل پہ ڈرون اور میزائل حملہ کیا، اس سے پہلے وہ سعودی عربیہ کے اوپر میزائل حملے داغ رہے تھے، تب بھی سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان ڈیفنس سسٹم پہ بات ہوئی تھی۔ تو اب یمنی باغیوں کا میزائل 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کر اسرائیل پہنچ گیا، تو سوچے ریاض اور جدہ ان سے کتنی دور ہے۔ یمنی باغیوں اور سعودی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے دوران ایران پہ یہ الزام لگایا گیا کہ ایران یمنی باغیوں کو اسلحہ سپلائی کر رہا ہے، اور اس جنگ میں ایران نے کھل کر یمنی باغیوں کی حمایت کی تھی اور ان کی ہر طرح سے دفاعی اور سفارتی مدد بھی کی تھی۔ بالکل اسی طرح شام میں صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کی دفعہ سعودی عربیہ، اسرائیل اور مغربی ممالک، جبکہ ایک طرف رشیا اور ایران اور صدر بشار الاسد کھڑے تھے۔ تو مشرق وسطیٰ میں کوئی ایسا تاریخی واقعہ نہیں کہ دونوں ممالک یک زبان ہوئے۔ حالیہ معاملات میں ایک دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، زمینی حقائق کا بدلاوا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایران اور سعودیہ کے درمیان اچھے دیر پا تعلقات یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اور ان دونوں ممالک کے کشیدہ تعلقات ہمیشہ تمام مسلمانوں کے لیے درد سر بنے رہے ہیں، کیونکہ دونوں ہی اسلامی دنیا کے بڑے اہم ملک ہیں۔ اور اگر موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو ایران 7 اکتوبر والا واقعہ ہونے سے پہلے اپنا کام تو مکمل کر چکا۔ اب کی بار ایران نے مشرق وسطیٰ کے اندر شیعہ کے ساتھ ساتھ سنی تنظیموں کی بھی حمایت حاصل کر لی، جو پوری دنیا کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ وقتی طور پہ حالات ایران اور سعودیہ کے درمیان بہتر ہوئے ہیں، نہ کہ یمنی باغیوں اور سعودی عربیہ کے درمیان، اور یمنی باغیوں کے پاس طویل فاصلے تک میزائل کے آ جانے کا مطلب ہے کہ سعودی عربیہ کو اب اپنے بھی بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو اس لیے امریکن ڈیفنس سسٹم سب سے آسان راستہ ہے، کیونکہ سعودی عربیہ میں امریکہ کے اثر رسوخ ہوتے ہوئے رشیا اتنی آسانی سے سعودی عربیہ پہ اعتماد نہیں کرے گا، اور اس میں ایرانی اثر رسوخ بھی حائل ہوگا، تو لہٰذا سعودیز کے پاس ایک ہی آپشن بچے گا، وہ ہے امریکن ڈیفنس سسٹم۔ لیکن ایسا کوئی بھی قدم اٹھانا خود سعودی عربیہ کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے، تو یہ بڑی ایک اچنبے کی خبر ہے۔ تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کے ہاتھ روکنے کے لیے ایک بڑا پلان پیش کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسلامی ممالک سے صہیونی ریاست اسرائیل کو تیل اور خوراک کی برآمدات روکنے کا مطالبہ کیا۔ تو بدھ کو تہران میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ ایران اسلامی ممالک صہیونی ریاست کو تیل اور خوراک کی برآمدات روکے، کم از کم اس وقت تو مسلم ملکوں کو اس ریاست سے معاشی تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اسرائیلی حکام فلسطینیوں کے پاس موجود اپنے جنگی قیدیوں کے بارے میں جو اظہار تشویش کر رہے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے۔ غزہ پہ صہیونی فوج بمباری کر رہی ہے، ممکن ہے اس میں وہ اپنے جنگی قیدیوں کو خود ہی ہلاک کر دے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمان اس سے پہلے عرب اسرائیل جنگ کے دوران تیل کو بطور ہتھیار کے استعمال کر چکے ہیں۔ اس میں انہیں کامیابی بھی ملی تھی، یورپ کی سڑکیں سنسان ہو گئی تھیں، سڑکوں پہ گاڑی نہیں نظر آتی تھی۔ اب بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کرے گا کون؟ کیونکہ خامنائی نے تو ایک اشارہ دیا ہے کہ غزہ کے خلاف صرف صہیونی ریاست ہی ملوث نہیں، شاید ان کو لگتا ہے کہ کچھ عرب ممالک اسرائیل اور امریکہ کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، اور یہ ممکن ہے کہ مسلمان ممالک جتنا تقسیم ہو چکے ہیں، ایران کی اس اپیل کا انجام بھی OIC کے اجلاس کی طرح ہو سکتا ہے۔ تب فلسطین کی سب سے بڑی مزاحمتی تنظیم کی عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی ٹینکس کو نشانہ بنانے اور تباہ کرنے کی ایک ویڈیو جاری۔ دوسری طرف اسرائیل نے اعتراف کر لیا کہ زمینی کارروائیوں میں اسرائیلی فوج کو مزید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے کچھ اعداد و شمار بھی جاری کیے ہیں کہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیل کی 1500 سے زیادہ گاڑیاں تباہ ہو گئی، جنہیں اب کباڑ خانے منتقل کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ فوجی گاڑیوں اور ٹینکس کی بڑی تعداد اس تصادم کی نظر ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو واقعی انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر امن کرے اور ان کو اپنی امان میں رکھے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔